الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذروا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ 2 جمعہ سے معاشرے کے اندر پنپنے والی برائیوں کی نشاندہی کر کے اس سلسلے میں قرآن و حدیث کے ضمن میں جو باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مقصد یہی ہے کہ برائیاں ہمارے معاشرے سے ختم ہو، سب سے پہلے اپنی زندگی سے، اس کے بعد آپ کے گھر والوں کی زندگی سے، اور اس کے بعد محلہ، علاقہ اور پوری دنیا کے لوگوں کی زندگی سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے. آہستہ آہستہ باتیں کان سے ٹکراتی رہتی ہیں اور باتیں ذہن اور دماغ کے اندر پہنچتی رہتی ہے تو آدمی کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. عرض یہ کی گئی تھی کہ معاشرے کے اندر نوجوان ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، مرد ہو، عورتیں ہو، اس وقت 4 برائیوں کے اندر بہت زیادہ ملوث ہو رہے ہیں. ایک تو نشہ، جس کے بارے میں 2 ہفتہ پہلے آپ کے سامنے بات عرض کی گئی. دوسری برائی سود ہے، جس کے بارے میں گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی گئی اور اس بات کا وعدہ کیا گیا تھا کہ کچھ باتیں آج بھی اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی جائے. انشاءاللہ اسی عنوان پر جو کچھ باتیں مزید کہنے کی گنجائش ہے آپ کے سامنے عرض کی جائے گی. تیسری برائی جو ہے وہ رشوت ہے اور چوتھی برائی جو ہے وہ جوا ہے. معاشرے کے اندر یہ برائیاں عام ہے، جس کی وجہ سے ہم خاص طور پر مسلمان جسمانی اعتبار سے بھی نقصان اٹھاتے ہیں، مالی اعتبار سے بھی نقصان اٹھاتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان اٹھانے والے بن رہے ہیں. اور اس قدر آسانی کے ساتھ ان کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر نہیں ہو. بنیادی وجہ یہی ہے کہ آدمی جب موت کا خوف اپنے دل سے نکال دیتا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا جو ڈر ہونی چاہیے دلوں کے اندر، وہ ڈر ختم ہو جائے تو اس کے بعد آدمی کچھ بھی کرتا ہے گناہ کرتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے. اس لیے بزرگوں، جو باتیں ابھی ہمارے سامنے آئیں گی، اللہ کے واسطے کوشش کریں، میں کوشش کروں، آپ کوشش کریں، اور جہاں تک ہماری بات پہنچنی ممکن ہو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کریں. ان باتوں کا مذاکرہ کریں کہ یہ چیزیں غلط ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آج اگر ہم اپنے آپ کو برائیوں سے نہیں بچائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی تو ہمارا کوئی مددگار اور معاون نہیں ہوگا. بال بچوں کے لیے، دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، عیش و آرام کے لیے، کچھ وقتی فائدے کے لیے اگر ہم ادھر ادھر کاروبار کر کے، کسی کو دھوکہ دے کر کے، کسی کو فریب دے کر کے، رشوت کے طور پر یا سود کے طور پر، جوا کے ذریعے سے کسی بھی غلط طریقے سے ہم نے مال آج کما لیا اور اپنی زندگی گزار کر کے چلے گئے تو ذرا تصور کریں کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا. کیا یہ لوٹ مار، کیا یہ دھوکہ فریب، کیا یہ رشوت اور جوا، یہ کیا سود کے کاروبار اور سود کے لین دین
ہمیں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سخت گرفت ہو جائے گی، سخت پکڑ ہو جائے گی۔ اسی مقصد کے تحت آپ کے سامنے باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سود کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ آدمی جتنا سودی کاروبار میں ملوث ہوتا جاتا ہے اتنا اس کے اندر بخل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اتنا بخیل اور اتنا کنجوس بن جاتا ہے۔ اور سودی کاروبار میں لگے ساہوکار لوگ کو اب دیکھیے، جو لوگ بنیاں وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد ہی سود پر کاروبار دینا اور لینا ہوتا ہے۔ اس کے اندر بخل اور کنجوسی آپ دیکھیں کس حد تک بخل اور کنجوسی ہوتی ہے۔ یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ جو آدمی سودی کاروبار میں لگ جاتا ہے اس کے اندر اس قدر بخل آ جاتی ہے کہ وہ آدمی اپنے تن بدن پر خرچ کرنے میں بھی بخل کرتا ہے۔ اپنے بدن پر خرچ کرنا، اپنے کھانے کے لیے خرچ کرنا، وہ بھی اس کو بہت دشوار معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تو کسی سے 5 روپے سود لیا ہو، اگر 5 روپے کی کوئی چیز کھا گیا تو فائدہ کہاں رہا۔ یعنی ایسا اس کو شیطان الجھاتا ہے، ایسا بجاتا ہے کہ آدمی اپنے آپ پر خرچ کرنے سے بھی کتراتا ہے، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بوجھ معلوم ہوتا ہے جو آدمی سودی کاروبار میں ملوث ہوتا ہے۔ آپ نے بہت تجربہ کیا ہوگا، آپ لوگ تجربہ کار لوگ ہیں، دنیاوی معاملات کو دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ واقعہ لطیفہ یاد آتا ہے کہ 2 بخیل، میں جو کہا کہ آدمی جب بخیل ہوتا ہے تو بخیل ہونے کے بعد اس کے لیے اپنے آپ پر خرچ کرنا بھی دشوار ہوتا ہے، دوسروں پر خرچ کرنا تو بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ 2 بخیل جمع ہوئے اور دونوں بخیل جمع ہونے کے بعد اپنی کارگزاری سنانی شروع کی۔ تو ایک بخیل نے دوسرے سے کہا کہ بتائیے ذرا کیسی زندگی کٹ رہی ہے، کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ تو ایک بخیل نے کہا کہ بھائی اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ کھانے پینے پر بات گئی تو کہنے لگا کہ گھر میں سالن بنوا لیتا ہوں، روٹی بنوا لیتا ہوں، پیالے میں سالن رکھوا کر کے روٹی اس کی خوشبو سے کھا لیتا ہوں، یعنی سامنے سالن موجود ہو، سالن کی خوشبو آتی ہے تو روٹی کو کھا لیتا ہوں، کام چل جاتا ہے۔ ایسی زندگی گزر رہی ہے، مزے میں لطف میں زندگی گزر رہی ہے۔ تو دوسرے وکیل نے کہا کہ بڑے فضول خرچ معلوم ہوتے ہو میاں، کہ سالن تم گھر پہ بنواتے ہو روٹی کھانے کے لیے۔ تو بولے اب کیا کروں، سالن بناتا ہوں کھاتا تو نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے کچھ سیکھو، میں کرتا کیا ہوں، روٹی بنواتا ہوں، سالن کبھی گھر میں نہیں بنواتا، پڑوسی کے کچن کی دیوار کے پاس جاتا ہوں، وہاں سالن بنانے کی وجہ سے جو خوشبو آتی ہے اس خوشبو کو سونگھتا ہوں اور اس سے اپنی روٹی کو کھا لیتا ہوں۔ بولا تم بڑے کمال کے آدمی ہو، لیکن ایک مسئلہ میرے ذہن میں ہے۔ انہیں کیا مسئلہ ذہن میں؟ اگر کبھی پڑوسی کے کچن سے سالن کی خوشبو نہیں آئے تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن میری روٹی بھی بچ جاتی ہے۔ تو آدمی جب سودی کاروبار میں اور غلط کاروبار میں پھنستا ہے اور اس کے ذریعے سے آمدنی کماتا ہے تو پھر آدمی یہاں تک پہنچتا ہے کہ اپنے آپ پر خرچ کرنے میں بھی بخل کرتا ہے۔ اسی لیے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی نحوست یہ ہوتی ہے کہ سودی کاروبار میں ملوث آدمی بخل میں مبتلا ہوتا ہے، اور بخیل ہونے کے بعد اس کے اندر حرص اور لالچ بڑھتی ہے، اور اتنی بڑھتی ہے کہ جتنا بھی آ جائے وہ کہتا ہے کہ اور آئے، حل من مزید، اور بھی آ جائے اور بھی آ جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی نشاندہی کی، فرمایا کہ آدمی قناعت سے خالی ہو جاتا ہے، آدمی حریص اور لالچی ہو جاتا ہے، اور فرمایا لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لابتغى ان يكون له واديان ولو كان له واديان لابتغى ان يكون له ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ اتنا حریص اور لالچی انسان بنتا ہے کہ سونے کے 1-2 وادی نہیں کئی وادیاں مل جائے، جب بھی وہ کہتا ہے کہ اور مل جائے اور مل جائے، اور آدمی کے پیٹ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو آدمی یہاں تک پہنچتا ہے سود کی بلا کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں بڑی پیاری دعا سکھائی، ملایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قناعت کی دعا مانگا کرو،
کہ اللہ تمہارے اندر سے حرص کو ختم کر دے، لالچ کو ختم کر دے، یہ بڑی بیماریاں ہیں۔ اس کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قناعت کی دولت نصیب فرما دے۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، اے اللہ جو کچھ مجھے آپ نے رزق کے طور پر دیا ہے اس پر مجھے قناعت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما اور اس میں مجھے برکت نصیب فرما۔ بڑی باریک دعا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے کہ ایسی ایسی دعائیں ہمیں سکھلا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف فرما ہوئے۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی فی، اے اللہ جو رزق میرے مقدر میں آپ نے لکھ دیا ہے اس پر قناعت کی صفت اور قناعت اختیار کرنے کی توفیق بخش دے اور اس میں برکت عطا فرما۔ اگر آدمی کو جو کچھ مل رہا ہے اس پر قناعت نصیب ہو جائے پہلی چیز، اور دوسری چیز اس کو برکت نصیب ہو جائے تو پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ مطمئن، اس سے زیادہ پرسکون، اس سے زیادہ خوشحال کوئی انسان دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ قناعت، برکت اور قناعت۔ قناعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ برکت کہتے ہیں قلیل المال کثیر النفع، مال کم ہو فائدہ زیادہ ہو جائے۔ علماء نے تعریف کی ہے برکت کی۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ قلیل المال کثیر النفع، مال کم ہو اور نفع بہت زیادہ ہو، تھوڑے سے پیسے میں کام بہت زیادہ نکل پڑتے ہو۔ ایک آدمی کم کما رہا ہے، اس کی آمدنی کے ذرائع کم ہیں، لیکن اسے نہ کسی وکیل کو فیس دینی ہے، نہ اسے کسی ڈاکٹر کو فیس دینی ہے، نہ اسے کسی اور جھگڑا کوئی معاملہ ہے اس کے ساتھ کہ کورٹ کچہری میں جانا ہے، وہ آرام سے کم پیسے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ایک آدمی ہے جس کے پاس بہت سارا مال و دولت ہے، آمدنی کے ذرائع بھی بہت ہے، لیکن جتنے ذرائع ہیں اتنی ہی جانے کی بھی ذرائع ہیں۔ ایک طرف سے آ رہا ہے، دوسری طرف سے جا رہا ہے، اور پریشانیاں الگ ہیں۔ کبھی ڈاکٹر سے چیک اپ کرا رہے ہیں، کبھی وکیل کے پاس جا رہا ہے، کبھی فلاں کے پاس جا رہا ہے، کبھی کسی سے لڑائی ہو گئی، کبھی کسی سے جھگڑا ہو گیا، اب پریشان ہے آدمی۔ کما تو کئی راستے سے رہا ہے لیکن اتنے ہی راستے اس کے جانے کے بن جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ سے قناعت کی دعا مانگا کرو اور اللہ سے برکت کی دعا مانگا کرو۔ جسے برکت اللہ نے نفع دے دیا، عطا فرما دیا، پھر اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، مسلمان بے انتہا پرسکون وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھلایا ہے، ہمیں بتلایا ہے، اور ہمیں یہ بات تاکید کے ساتھ فرمائی ہے کہ جہاں مال کماؤ حلال ذرائع سے، مال کو حاصل کرنے کی بے انتہا کوشش کرو، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قناعت بھی مانگتے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت بھی مانگتے رہو۔ اگر یہ دو چیز تمہیں آمدنی کے ساتھ نصیب ہو گئی، تمہاری زندگی جنت بن جائے گی۔ اس لیے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں کار بھی کرتے رہو، کاروبار بھی کرتے رہو، اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بھی رکھا کرو، یاد یار بھی دل میں رکھا کرو۔ کار بھی کرو، کاروبار بھی کرو، اور یاد یار بھی دل میں رکھو، خون کماؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، کوشش کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو۔ حلال طریقہ یہ یاد رکھو کہ حلال طریقہ ہو، حلال طریقے پر جتنا کما سکتے ہو کماؤ، اور حلال راستے پر خون خرچ کرو، لیکن اللہ کی یاد تمہارے دل سے نکلنے نہ پائے۔ جب اللہ کی یاد دل میں ہوگی تو جو کچھ کماؤ گے اس سے اپنی آخرت کو بناؤ گے۔ جتنا کماؤ گے بچوں پہ بھی خرچ کرو گے، لوگوں پر بھی خرچ کرو گے، اپنی ضرورت کو بھی پوری کرو گے۔ اگر حلال طریقے پر کماؤ گے تو اس سے تمہاری آخرت بڑھتی جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کم نہیں کمایا، سونے کے ٹکڑوں کو وہ ہتھوڑے سے توڑا کرتے تھے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، غزوہ خندق کا موقع تو ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر ایک ہفتے سے خندق کی کھدائی ہو رہی ہے۔ مدینہ منورہ آپ جائے، اللہ علیہ کو توفیق نصیب فرمائے۔ خندق کے نشان لگائے گئے ہیں کہ کتنی طویل مسافت تک خندق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کھودی ہے۔ ایک ہفتے تک خندق کی کھدائی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام بھوک سے بے حال ہو گئے، اور ایسے بے حال ہوئے کہ چند صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے شکایت کی کہ اللہ کے نبی کیا ہوگا ہمارا؟ بھوک کے مارے پیٹ اندر گئے ہیں، پیٹ سے لگ رہے ہیں، اب ہمیں پتھر باندھنے کی نوبت آئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، ہم سنتے رہتے ہیں کہ اپنے بدن مبارک سے چادر کو ہٹایا تو آپ کے
پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور آپ نے دکھایا کہ دیکھو بھوک کی وجہ سے میری یہ کیفیت ہے، میری یہ حالت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایک شعر آیا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ عیش تو آخرت کی عیش ہے، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ زندگی کوئی زندگی ہے، آج بھوک لگی ہے پتھر باندھا ہو، کل کھانے کو مل جائے گا کھا لوں گا، کچھ دنوں کے بعد اس دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ دنیا چند دنوں کی ہے، چند مہینوں اور چند سال کی ہے، ہم مسافروں کی طرح ہیں، اپنی زندگی کے ایام گزار کر کے اللہ چلے جائیں گے۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ میں نبی ہوں، میں تو برداشت کروں گا، ذرا انصار و مہاجرین کو دیکھیے، ان کی بھوک کو ختم فرما دیجیے، ان کے لیے انتظام فرمائیے، اور ان کی مغفرت فرمائیے، درجات کے ان کے بلند فرمائیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی زندگی گزاری ہے، مال و دولت انہوں نے بھی کمایا، ایک موقع تو یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور آپ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے سردار، وجہ تخلیق کائنات، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، لیکن ایام گزرے، حرام کاری کی طرف نہیں گئے، سود کی طرف، رشوت کی طرف، جوا کی طرف، دھوکہ کی طرف، فریب کی طرف، جعل سازی کی طرف۔ صحابہ ان سب چیزوں سے ایسے بھاگتے تھے جس طرح ہم لوگ موت سے بھاگتے ہیں۔ تو زندگیاں ضرور مصیبت میں گزری، تکلیفوں میں گزری، لیکن وہ آخرت بنا کر کے چلے گئے بزرگ، ایسی آخرت بنائے، ایسی آخرت بنائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بارہا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم، بڑی کامیابی انہوں نے حاصل کر لی، کامیاب ہو کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اس طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ تو چاہے مشکل حالات ہو، تنگی کے حالات ہو، چاہے فراوانی کے حالات ہو، صحابہ نے نمونہ دکھلایا کہ اگر تنگی میں ہوں گے جب بھی اللہ کی فرمانی میں زندگی گزرے گی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ عطا فرمائیں گے جب بھی اللہ کی فرما برداری میں ہی زندگی گزرے گی، اللہ کی نافرمانی میں زندگی نہیں گزرے گی۔ تو بہرحال مال کمانا یہ غلط نہیں ہے۔ کتنا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے کبھی سنایا آپ کو کہ اس قدر اللہ نے ان کو مال و دولت عطا فرمائی، اس قدر مال و دولت عطا فرمائی، ایک وقت وہ تھا جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ آئے تو کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن محنت کی، مدینہ کے بازار میں گئے، تجارت کی، کاروبار کیا، اس قدر آگے بڑھے کہ ملک شام میں ان کے اونٹ کا آخری اونٹ کے قافلے کا آخری سرا تھا، اور مدینہ المنورہ کی گلی میں ان کے اونٹ کے قافلے کا پہلا سرا تھا۔ یعنی مدینہ اور ملک شام تقریباً 15 دن کا سفر ہے، یا 1 مہینے 1.5 مہینے کا سفر ہے، اتنا طویل سفر ہے۔ پہلا اونٹ مدینہ المنورہ میں کاروباری سامان لے کر کے آیا ہے، داخل ہو چکا ہے، اور آخری اونٹ ملک شام میں موجود ہے، اتنا بڑا کاروبار، لیکن اللہ کو نہیں بھولے، اللہ سے غافل نہیں ہوئے، اور کوئی ایسا نہیں کام کیا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ سود کے کاروبار میں، رشوت کے کاروبار میں نہیں، پر حلال طریقے پر معلوم کرنا بہت ضروری ہے اس وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آدمی حلال اور حرام طریقوں کے درمیان تمیز کرنا چھوڑ دے گا۔ آنے دو، ادھر سے آ رہے ہیں، جیسے آ رہا ہے آنے دو، آ رہا ہے، چل رہی ہے زندگی، اچھی زندگی گزر رہی ہے، بہت اچھا ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی حلال اور حرام کے درمیان تمیز کو چھوڑ دے گا، فرق رکھے گا ہی نہیں، تمام چیزوں کو ایک ہی پلڑے میں رکھے گا، جو آ رہا ہے آنے دو، جیسا آ رہا ہے آنے دو۔ اس لیے بزرگوں یہ تمیز ہمارے درمیان آنی چاہیے، علماء سے رجوع کرنا، کوئی بات، کوئی کاروبار شروع کرنے سے پہلے مفتیان کرام سے مسائل کا معلوم کرنا۔ ہم سالوں سے کاروبار کر رہے ہیں، سالوں سے تجارت کر رہے ہیں، ہمارا کاروبار صحیح ہے یا نہیں ہے، ہمارا لین دین صحیح ہے کہ نہیں ہے، کہیں سود کی آمیزش تو نہیں ہو گئی ہے۔ اگر آپ کے پاس 50 لاکھ روپے ہیں، حلال کے ہیں، اس میں 1000 روپے آپ نے سود کے ڈال دیے، پورا مال بیکار ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ جس طرح ایک بالٹی پانی ہو، صاف ستھرا زمزم پانی ہو، اور اس ایک بالٹی زمزم کے پانی میں آپ ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیجئے، پورا پانی برباد ہو گیا، خراب ہو گیا۔ آپ کے پاس کروڑوں روپے حلال کے ہیں، محنت کے ہیں، پسینے لگائے ہیں، آپ نے بہا دیے ہیں، خون نچوڑ کر کے آپ نے رکھ دیا ہے، لیکن سود کے، رشوت کے، جوئے کے، حرام طریقے پر آپ نے 1000 روپے اس میں ڈال دیے، سب کو خراب کر دیا۔ اسی کو قرآن نے کہا، میں نے پچھلے جمعہ اشارہ بھی کیا تھا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاوا دیتا ہے۔
حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الربا وان کثر، سود اگرچہ کتنا بھی بڑھتا ہوا دکھائی دے، فان عاقبته تصير الى قل، اس کا انجام کار ہلاکت اور بربادی ہے۔ کتنا بڑھتا ہوا، میں نے مثال پیش کی تھی آپ کے سامنے اگر یاد ہو، میں نے کہا تھا کہ بڑھتا ہوا دیکھ کر کے ہمیں افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں سودی کاروبار کر رہا ہے کتنا آگے چلا گیا، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اس پہ رحم کھانا چاہیے کہ اس کو سوجن ہو گیا ہے، اس کے بدن پر ورم آ گیا ہے، تو سوجن آنے والے آدمی پر رشک نہیں کیا جاتا، اور ورم آ گیا اور جس کے بدن پر اس پر رشک نہیں کیا جاتا، اس پر رحم کھایا جاتا ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ تو جو آدمی معاشرے کے اندر ایسا دکھ رہا ہے جو سودی کاروبار میں ملوث ہے، آپ اسے علماء کرام کے پاس بھیجیے، مفتیان کرام کے پاس بھیجیے، دیندار ماحول میں بھیجیے تاکہ وہ سیکھے، وہ سمجھے اور اپنی بیماری کو بیماری سمجھے۔ بیماری کا سب سے بدترین مرحلہ وہ ہے کہ انسان بیماری کو بیماری نہیں بلکہ اس کو صحت مندی سمجھنے لگے۔ سود کو سود نہیں، غلط کاروبار کو غلط کاروبار نہیں سمجھے ہم، اس کو ہم فائدہ سمجھنے لگے، نفع سمجھنے لگے، تو یہ بیماری کی سب سے بدترین جگہ ہے۔ اور یہاں یہ موقع آتا ہے کہ آدمی کے دل پر مہر لگ جاتا ہے، زندگی گزار کر کے مر کھپ جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، اور اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگا پھر اس کی کیا بنے گی، اللہ ہی اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے جانتے ہیں۔ بڑے درد کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ میں بھی اور آپ بھی، تمام دنیا کے انسان اس کے محتاج ہے کہ زندگی اچھی گزارے۔ کتنی وعیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے سودی کاروبار کے تعلق سے۔ چند آیتیں میں نے گزشتہ جمعہ نقل کی تھی، کچھ وقت ہے میں اس کو نقل کر کے، تاکہ ان چیزوں کی قباحت، ان چیزوں کی برائی، ان چیزوں کی شناعت ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے، پیوست ہو جائے، اور ہم ان چیزوں سے بچ کر کے اپنے آپ کو اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میں نے ایک قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کی، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ میں نے تفصیلی بات کی تھی اس آیت کریمہ کے ذکر میں کہ جو آدمی سود کھاتا ہے، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کل قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھے گا جیسے شیطان نے اس کو لپٹ کر کے پاگل بنا دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کل قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھنکوائیں گے اور لوگ قبروں سے اٹھ کر کے دوڑیں گے میدان محشر کی طرف، تو تمام لوگ دوڑ پڑیں گے، ننگے ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، کس قدر اندھوناک معاملہ ہوگا اس کا ہم تصور کریں۔ میں اس کی نشاندہی ابھی نہیں کر رہا، لیکن فرمایا کہ ایسے وقت میں جب لوگ قبروں سے نکل کر کے دوڑ رہے ہوں گے میدان محشر کی طرف، جو لوگ سود کاروبار کیا کرتے تھے، سود میں ملوث تھے، کل قیامت کے دن ایسے گریں گے جیسے مرغی کا جسے مرض ہو اور وہ بار بار گرتا ہے، ویسے ہی وہ گرتا ہوا جائے گا، مرغی کی مریض کی طرح۔ ایسا محسوس ہوگا کہ اس کو مرغی کا مرض لگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کو اللہ بچائے کہ جسے اسے مرض لگ جاتی ہے کس قدر پریشان ہوتے ہیں، لوگ اس کے منہ پر جوتا رکھتے ہیں، جوتا اسے سنگھایا جاتا ہے، چپل اسے سنگھایا جاتا ہے تاکہ اسے ہوش آ جائے۔ فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے اندر سودی کاروبار میں ملوث رہے گا، کل قیامت کے دن جب میدان محشر کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بلائیں گے اور سب دوڑ کر جا رہے ہوں گے، تو دنیا میں جس نے سودی کاروبار کیا ہوگا وہ مرغی کے مریض کی طرح بار بار گرے گا، رو رو سے رول دیں گے، پھر اٹھے گا، پھر جائے گا، اس طرح وہ میدان محشر میں پہنچے گا۔ کتنے سال کی مسافت ہوگی، کتنی بڑی مسافت ہوگی، اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ دوسری آیت کریمہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من، سود کا جو کچھ معاملہ تمہارا باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، سود کے کاروبار کو بند نہیں کرو گے، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ سود اور اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی، صرف یہ دو ایسی بیماری ہے اور دو ایسی برائی اور گناہ ہے جس پر اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے اپنے سے اور اپنے رسول سے۔ اگر سودی کاروبار نہیں چھوڑتے، سود میں ملوث ہونا بند نہیں کرتے، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ایک جگہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کوئی میرے ولی سے، میرے دوست سے
دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے، اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ دونوں بیماری جس سے اللہ اور اس کے رسول جنگ کرنے کا اعلان فرما رہے ہیں کس قدر راسخ ہو چکی ہے۔ سود کا کاروبار عام ہو چکا ہے۔ اب تو ہم یوں کہتے ہیں کہ سود کا کاروبار نہیں کریں گے تو تجارت میں آگے کیسے بڑھیں گے؟ کہتے ہیں لوگ کہ کاروبار کے لیے اس وقت سود جو ہے ریڑھ کی ہڈی بن گئی ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی کی جو حیثیت انسان کی بدن میں ہے وہی سود کی حیثیت ہو گئی۔ لیکن آپ ذرا دنیا کے احوال کو دیکھیں، جن لوگوں نے سودی کاروبار کو اہمیت دی، بینک کا نظام چلایا، وہ لوگ آج اس نتیجے پر آ کر کے پہنچے ہیں، یورپی محققین اب کہہ رہے ہیں کہ یہ سودی کاروبار ریڑھ کی ہڈی نہیں بلکہ ریڑھ کی ہڈی میں لگا ہوا ایک گندا کیڑا ہے جسے نکالنا انسانیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر یہ سودی کاروبار ختم نہیں کیا گیا تو ایک وقت آئے گا کہ مفلس ترین ہوتے جائیں گے۔ جتنے لوگ آج بھوک مری سے مر رہے ہیں اس سے کئی گنا لوگ بھوک مری سے مریں گے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ روس جیسا ملک، اسی ہفتے کے اخبار میں آپ نے رپورٹ پڑھی ہوگی کہ روس جو سود کا سب سے بڑا علم بردار تھا اور سودی کاروبار کو بڑھاوا دینے میں لگا ہوا تھا، اس نے اعلان کیا کہ ہمارے ملک میں اسلامی بنکاری چلے گی، اسلامی بینک کا نظام چلے گا۔ اسلام جو معیشت بتلاتا ہے اسی معیشت کے مطابق ہم اپنے ملک کو چلائیں گے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کیسی مہربانی ہے کہ اللہ ان لوگوں کو اپنے دین کی طرف مائل کرنا شروع فرما دیے ہیں جو دین کے دشمن تھے۔ بات آگے نکلے گی۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے سود کے کاروبار میں ملوث ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب سودی کاروبار میں ملوث ہوتا ہے تو 4 طرح کے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، جو سود کھائے گا اس پر لعنت، جس کو کھلایا گیا اس پر لعنت، یعنی لینے اور دینے والے پر لعنت، لکھنے والے پر لعنت، گواہ بننے والے پر بھی لعنت۔ مسائل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، آپ صرف ان احادیث کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور فرمایا قال ہم سوا، سب کے سب گناہ میں برابر ہے، جو دے رہا ہے وہ بھی، جو لے رہا ہے وہ بھی، جو لکھ رہا ہے وہ بھی، جو گواہ بن رہا ہے۔ گواہ کو کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں مل رہا ہے، لیکن وہ بڑا بن کر کے اور یہ کہ میری بھی کوئی اہمیت ہے، کوئی حیثیت ہے، 2 سودی کاروبار کرنے والوں کے درمیان جا کر کے گواہ بن گیا۔ فرمایا کہ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور ایک حدیث تو ایسی ہے کہ آدمی کانپ جائے، اس طرح کی بات ہے کہ آدمی کانپ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للربا 70 جزءا، سود کے 70 درجے ہیں، 70 گناہ ہیں۔ ایسرها ان ينكح الرجل امه، سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ اب سوچئے اس سے زیادہ سنگین اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جو آدمی سود کے کاروبار میں ملوث ہوتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، فرمایا اس کے کئی گناہ کے درجے ہیں۔ سب سے آسان اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، اپنی ماں سے زنا کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے مجھے بیت المقدس تک لے گئے، وہاں سے آسمانی دنیا پر لے گئے، کئی ایک مناظر دیکھا، ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ایک آدمی ہے جو آپ ادھر متوجہ رہے، جو لوگ آ رہے ہیں ان کو آنے دیں، گنجائش جن کی نہیں بنتی ہے وہ حضرت اوپر چلے جائیں، چپل رکھنے میں ذرا پریشانی ہو رہی ہوگی تو اوپر کے حصے میں چپل لے کر کے چلے جائیں، منتشر نہ کرے۔ آخری کی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کام کی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ہمارے طرف، آپ ادھر متوجہ رہیں گے، میں یہاں بات عرض کروں، نہ مجھے کہنے کا کوئی فائدہ نہ آپ کے سننے کا کوئی فائدہ، ذرا ادھر متوجہ رہیں۔ اور جو حضرات بعد میں آتے ہیں ذرا احتیاط سے بھی آئیں، دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ میں نے دیکھا معراج کے موقع پر کہ ایک آدمی خون کے نہر کے درمیان کھڑا ہے اور دوسرا آدمی نہر کے کنارے ہے۔ وہ آدمی نہر سے بھاگ کر کے کنارے آنے کی کوشش کرتا ہے تو جو آدمی نہر کے کنارے پر کھڑا ہے وہ پتھر تیز سے اٹھا کر کے مارتا ہے، وہ لڑک کر کے پھر نہر کے بیچ میں چلا جاتا ہے اور یہ مستقل ہو رہا ہے۔ میں نے فرشتے سے پوچھا، جبرائیل سے پوچھا
کہ یہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے، یہ کیا منظر ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں سود کے معاملے میں ملوث رہا کرتا تھا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ تو اس قدر شدید ترین عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشاہدہ کیا۔ ایک بار فرمایا کہ معراج کے موقع پر ہی میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کا پیٹ بڑے گھر کی طرح ہے اور اس میں سانپ بھرے پڑے ہیں اور سانپ باہر سے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ ذرا تصور کریں، صرف سانپ باہر ہو اور زہریلا قسم کا سانپ ہو تو آدمی کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے کہ سانپ آ گیا اور لاٹھی کے لیے دوسرے کو مدد کے لیے بلانا شروع کرتا ہے۔ آدمی کے پیٹ کے اندر، خود پیٹ کے اندر سانپ ہو اور ایک نہیں کئی ایک ہو، اور پھر اس پر مزید یہ کہ باہر سے نظر بھی آ رہا ہو، کیسی کیفیت بنتی ہوگی اللہ کی پناہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کا فرمان برحق ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ آدمی کے پیٹ گھر کے مانند بڑے ہو چکے ہیں، سانپ اندر بھرے پڑے ہیں اور باہر سے نظر بھی آ رہے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا کہ آخر اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ سود کا کاروبار کیا کرتا تھا، سودی مال کھایا کرتا تھا۔ یہ برائی میں بزرگوں ڈرانے کے لیے، میں خود اللہ مجھے توفیق دے اور آپ تمام حضرات کو توفیق دے کہ ان برائیوں کے اپنے اندر سے ختم، ڈرانا مقصود نہیں، حقیقت حال سے واقف کرانا مقصود ہے کہ حقیقت حال سے ہم واقف ہو جائیں۔ کب تک ایسے ہی کیسی بھی زندگی گزرتی رہی ہے، بس آ رہے آنے دو، جا رہے جانے دو، مل رہے کھانے دو، بس زندگی چلتی جائے گی۔ کب تک ایسی زندگی گزر، کب تک جی جائیں گے؟ 60 سال 70 سال گزار چکے، حلال طریقے پر جتنا کمانا ہے کمائے۔ آج تو یہ ہو گیا کہ سود کے ناموں کو بدل دیا گیا، نام بدل کر کے گفٹ نام رکھ دیتے ہیں بینک والے، کہہ دیتے ہیں کہ انعام ہے، اور گفٹ اور انعام رکھ کر کے سود کا معاملہ کیا جاتا ہے، اور مسلمان بھی بالکل بے فکر ہو کر کے ان چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نام کسی بھی چیز کی کتنی مرتبہ بھی بدل جائے اس کی حقیقت نہیں بدلتی۔ جانور کا نام انسان رکھ دیا جائے اور کہ آج سے جانور انسان بن گیا، یا انسان کا نام جانور رکھ دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ آج سے انسان جانور بن گیا، نہیں، انسان انسان رہے گا، جانور جانور رہے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے چونٹی کے بچانے کے لیے، شکر کو بچانے کے لیے چونٹی کے ڈبے پر لکھ دیا کہ یہ نمک کا ڈبہ ہے۔ اب چونٹی نمک کا ڈبہ پڑھ کے تھوڑی آئے گا، وہ تو احساس کر کے آتا ہے، اس حصے معلوم کرتا ہے۔ وہ آ کر کے پوری چونٹی کا پورا قافلہ آیا اور پورے شکر کو غائب کر دیا۔ وہ پریشان کہ میں تو اس پر لکھا تھا کہ یہ نمک کا ڈبہ ہے، اس پہ چونٹیاں کیسے آ گئی؟ تو چونٹیاں پڑھ کے تھوڑی آتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی خط پڑھانے، پہلے زمانے میں لوگ خط پڑھاتے تھے، تو ایک آدمی خط پڑھانے کے لیے ایک آدمی کے پاس گیا، ملا دو پیازا کہتے ہیں، لطیفے ہی ہیں، تو بڑی پگڑی پہنتے تھے، اسلامی حلیہ میں رہتے، لیکن پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو خط آیا اس کے گھر پہ، تو آدمی نے دیکھا کہ جبہ وبہ پہنے ہیں، پگڑی باندھے ہیں، تو اس کے پاس خط لے کے گئے، بولے پڑھ کے بتاؤ خط۔ تو بولا میں پڑھنا نہیں جانتا، میں خط نہیں پڑھ پاتا۔ بولے اتنا جبہ پہنے ہو اور پگڑی باندھے ہو، خط نہیں پڑھ پاتے؟ تو انہوں نے اپنی پگڑی نکالی، اس کے سر پہ رکھ دیا، بولا اب پڑھ، تو پڑھ لو، کہ اگر پگڑی سے ہی آدمی کو پڑھنا آتا ہے تو تم پڑھ لو، مجھے تو نہیں آتا پڑھنے کے لیے۔ تو بہرحال بزرگوں بات آگے نکل گئی۔ میں یاد کر رہا تھا کہ سودی کاروبار سود ہی ہے، اس کا نام کتنا بھی بدل دیا جائے، جس طرح شراب نشہ آور چیز شراب ہے، حرام ہے، اس کو کوئی بھی نام دیا جائے وہ حرام کا حرام ہی رہے گا، نام بدل دینے سے چیزوں کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ ایسے ہی سودی کاروبار کے تعلق سے بھی یہ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے برے کاروبار سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، حلال اور طیب رزق نصیب فرمائے، اس کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات، ایک اور بات ذہن میں آ جا رہی ہے کہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حرام کا اپنا اثر ہوتا ہے، حلال کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ حرام آدمی کھاتا رہتا ہے، حرام کاروبار پہ ملوث رہتا ہے، عبادتوں سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ مسجد کے پاس گھر ہوگا اور اذان ہوگی تو پریشان ہوگا کہ یہ مؤذن کو کیا ہو گیا ہے کہ پانچوں وقت لاؤڈ اسپیکر بھی اذان دیتا ہے، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اذان نہیں دے سکتا۔ اور آدمی جب حلال کاروبار میں لگتا ہے تو پھر دور بھی گھر ہوتے ہیں تو چل کر کے مسجد آتا ہے، عبادتوں میں مزہ آتا ہے، عبادت میں لطف آتا ہے، بہت تاثیر ہے ان چیزوں کا۔ پہلے لوگ، آپ بوڑھے لوگ بہت ہمارے موجود ہیں اور جن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، آپ بوڑھے لوگوں کے پاس بیٹھے تو ہمارے باپ دادا جو ہوا کرتے تھے
بہت کم کماتے تھے، ہل جوت لیتے تھے، معمولی گھاس چھیل کر کے زندگی گزار لیتے تھے، لیکن حرام کاری سے ایسے بھاگتے تھے کہ اللہ کے پناہ، حرام کے پاس نہیں جاتے تھے، بالکل حرام سے بچ کر کے زندگی گزارتے تھے۔ ایک گھاس والے کا واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ گزرے ہمارے علاقے کے، کاندھلا کے تھے۔ وہ ایک مسجد میں گئے، لوگ مسافر رہتے تھے، سفر کیا کرتے تھے، مسجد میں پہنچے تو مسجد میں پہنچنے کے بعد رات کو قیام کیا، رات کو قیام ہوا، کوئی آدمی کسی نے کچھ پوچھا نہیں۔ بعد میں ایک بوڑھے آدمی عشاء کے بعد آئے، 3 روٹی لے کر کے آئے، ان کو دیا، مفتی مظفر حسین صاحب نے 3 روٹی کھا لی۔ دوسرے دن پھر وہ ٹھہر گئے مسجد کے اندر، ان کو آگے جانا تھا لیکن ٹھہر گئے۔ دوسرے دن وہ 2 روٹی لے کر کے آئے، اس کو بھی وہ کھا گئے۔ تیسرا دن ہوا، تیسرے دن وہ 1 روٹی لے کر کے آئے، اسے بھی کھا لیے۔ لیکن جو آدمی بیچارے روٹی لے کر کے آتے تھے وہ کہنے لگے کہ میاں کل آپ مت ٹھہریے گا، چلے جائیے گا۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے بھی پہلے دن جانا تھا لیکن معاملہ ایسا ہے کہ مجھے رہنے پڑ رہا ہے۔ بولے بات کیا ہے بتاؤ؟ بولے پہلے آپ بتاؤ۔ تو جو آدمی روٹی لے کر کے آتے تھے انہوں نے کہا کہ میں دیکھو گھاس چھیلتا ہوں، حلال رزق کماتا ہوں، اور اتنی ہی گھاس چھیل پاتا ہوں کہ 3 روٹی کے پیسے ہو جاتے ہیں۔ 3 روٹی لیتا ہوں، بازار سے آٹا لیتا ہوں، روٹی بنواتا ہوں، ایک میں کھاتا ہوں، میری بیوی کھاتی، میرا ایک بیٹا، تینوں کھاتے ہیں۔ میں نے آپ کو مسجد میں دیکھا تو میں سوچا آج میں نہیں کھاؤں گا۔ میں ایک روٹی لے کر کے آنے لگا تو میری بیوی نے کہا کہ مہمان ہے، میری بھی روٹی لے جاؤ۔ میرا بیٹا دیکھا ہوگا آپ میری بھی روٹی لے جائیں، لیکن بھوکے رہ جائیں گے، لے کر کے آ گیا۔ دوسرے دن میں تو برداشت کر گیا لیکن میری بیوی برداشت نہیں کر پائی، تو میرا بیٹا برداشت نہیں کر پایا تو میں اور اپنی بیوی کا لے کر کے آیا۔ اور تیسرے دن میری بیوی بھی برداشت نہیں کر پائی تو آج صرف میں اپنی روٹی لے کر کے آیا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں کل برداشت نہیں کر پاؤں گا، اس لیے اللہ کے واسطے آپ چلے جائیں، آپ مہمان رہے اور میں روٹی لے کر کے نہ آؤں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور میں اب بھوک بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب بھائی آپ کا شکریہ، بڑا کام کیا آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ پہلے دن روٹی لے کر کے آئے، 3 روٹی میں نے کھایا، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، دوسرے دن 2 روٹی کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مرتبہ زیارت ہوئی، اور تیسرے دن آج میں نے 1 مرتبہ 1 روٹی کھائی ہے، 1 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی۔ مجھے بہت ضروری کام سے جانا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے، میں آپ کے کھانے کی برکت کی وجہ سے یہاں رک رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے فاقہ کا ڈر نہیں ہوتا تو میں آپ کو روکتا، لیکن مجھے فاقے کا ڈر ہے۔ تو ایسے ہمارے اکابرین ہوا کرتے تھے، گھاس چھل کر کے لوگوں کی مہمان نوازی۔ تو اپنی مسجدوں میں مہمان آ جائے تو کوئی پوچھتا نہیں، ہوٹل زندہ ہے، ہوٹل میں چلے جائیں۔ ایسی ہمارے معاشرے کے اندر خرابی آئی، باتیں بہت زیادہ نکل جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔